میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں سکون اور خوشی کے پیغام کو لانے کے لیے بہت پرجوش ہوں، اور مجھے اگلے ہفتے یسوع میں بھیجے گئے خدا کے تحفے کے بارے میں دوبارہ سے اشتراک کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور اس پیغام کا عنوان ہے نجات امید سے جاری ہوتی ہے۔ اور میں کرسمس کے گیت گانا پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھے یسوع کی پیدائش، ہمارے نجات دہندہ کی، میرے نجات دہندہ خدا کی محبت کا تحفہ اور دنیا کی امید اور ہمارے ایمان کا ذریعہ یاد دلاتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمارے خدا کا ارادہ ایمان اور امید اور محبت ہے۔ کیا آپ کو ابھی کسی چیز کی یاد دلاتا ہے؟ یہ وہ لفظ ہیں جو ہر چیز کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہم مسیحی ایمان، امید اور محبت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں محبت میں قائم کیا گیا ہے۔ ہاں، سب سے بڑی محبت ہے، اور یسوع ہمارے لیے محبت کا تحفہ ہے۔ خدا کا ارادہ اور خدا کا ہمارے ساتھ تعامل محبت سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں پہلا یوحنا چوتھے باب کی 9 سے 10 آیت، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ محبت اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس نے قرض اتارنے کے لیے ہمارے گناہوں کا سودا کیا۔ یہ محبت ہے۔ ہمارے ساتھ خدا کا تعامل اس کی محبت سے شروع ہوتا ہے۔ خدا کی محبت یسوع کی پیدائش میں ظاہر ہوئی، اور جب ہم اسے قبول کرتے ہیں تو ہمیں کتنا جلالی تحفہ ملتا ہے۔ وہ واقعی تحفہ ہے جو دیتا ملتا رہتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں بلکہ پوری کتاب ہی کچھ طریقوں سے تحفوں کی تفصیل ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ کس طرح کرنتھیوں گرجا گھر نے ان حیرت انگیز تحائف کو سنبھالا جو خدا نے انہیں دیے تھے۔ ہمیں گرجا گھر کے طور پر جو مکمل انجیل سے بھرا ہوا ہے، ہم اسے ختم کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ روح القدس کا موجودہ نزول اب بھی مختلف تحائف میں ظاہر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا وہ تحفہ ہے جو خدا کی محبت اور اس کے فضل کی نشانی ہے۔ یہ تحفہ خدا نے ہمیں مسیح یسوع کے وسیلہ سے دیا ہے۔ اس میں ایمان، امید اور محبت بھری ہوئی ہے جو اس بات کو بتاتی ہے کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ روح القدس کا نزول اب بھی مختلف روحانی تحائف میں ظاہر ہوتا ہے جو خدا نے گرجا گھر کو دیا ہے، اور وہ خدمت کے کام میں مؤثر اور طاقتور ہیں۔ لیکن یہ حوالہ اس کے 13ویں باب میں ایک ایسی جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ محبت کو ہماری ہر بات جو ہم کہتے اور کرتے ہیں اس کے لیے محرک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آئیں اس باب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوس کا 13واں باب، اور اس کی 1 سے 7 آیت تک لکھا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، میرے عزیزو، یہ روحانی تحفوں کا حوالہ دے رہا ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے 12ویں باب کو پڑھتے ہیں تو یہ واضح ہدایات اور اصلاح ہے کہ گرجا گھروں میں کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ میں اپنی زبان کو صرف بات کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، جب یہ زبان کہتا ہے تو زبان سے بات کرنے یا خدا کی اس روح کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو آپ میں بات کر رہا ہے۔ اس کی روح آپ کے سب سے بے ترتیب رکن کا استعمال کرتے ہوئے دعا کر رہی ہے، اور عرش کے سامنے مناسب دعا کی شفاعت کر رہا ہے جو کہ حالات کے مطابق کامل ہے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، جیسا کہ پولس رسول کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ تم سب زبانوں میں بات کرو، بلکہ یہ کہ تم نبوت کرو۔ لہٰذا اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانوں سے بات کروں تو یہ انسانی زبان نہیں ہو سکتی ہے، یہ فرشتوں کی زبان ہو سکتی ہے جسے آسمان سمجھتا ہے۔ وہاں پر زمین پہ بولے جانے والی زبانوں سے زیادہ زبانیں ہیں۔ آئیں اپنی آیت کو جاری رکھتے ہیں۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو
اور मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो के पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे अजीजों, अगर आपकी हौसला अफजाई मोहब्बत नहीं है तो ये सब बेउसूली है। हम आयत को जारी रखते हैं, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं तो मैं बहुत मेहरबान हूं, या अपना बदन चलाने को दे दूं। दूसरे लफ्जों में आप अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में देते हैं। दूसरे लफ्जों में अगर ये मोहब्बत नहीं है जो मुझे हौसला देती है तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। हमारे साथ खुदा का तामील मोहब्बत से मुहर्रिक होता है और इसे हमारी हौसला अफजाई बनने की भी जरूरत है। मेरे अजीजों, मुहर्रिक वो है जो हमें अमल की तरफ रागिब करता है। ये रवैया और अकीदा है जो हमारी हर बात को मुतासिर करता है, जो हम कहते और करते हैं। अगर आप समझते हैं कि एक शख्स को क्या मुहर्रिक करता है तो आप समझना शुरू कर देंगे कि वो क्यों और क्या करते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स के अमाल अच्छे हों तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर उनके मकासद गलत हों तो उससे उनको कोई फायदा नहीं। और आखिरकार ये होगा कि दिलों के मुहर्रिकात सिर्फ खुदा ही जानता है। हालांकि हम कई बार जान सकते हैं कि हमारे अमाल मोहब्बत से बहुत दूर है। और इस हवाला में मोहब्बत क्या है, हम इसके बारे में बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और मेरे साथ बर्दाश्त करें क्योंकि मैं बहुत मुश्किल कलाम पढ़ने वाला हूँ। मेरा मतलब है ये मुजम्मत नहीं है, बल्कि वो है जो खुदा है, यानी मोहब्बत। आयत जारी रखते हैं, मोहब्बत साबिर है और तुम्हें भी होने की जरूरत है, और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। दूसरा तर्जुमा ये है कि मोहब्बत आसानी से फूलती नहीं। क्या आप हसास इंसान हैं तो बहुत मोहतात रहें। आप अपने को छोड़ देंगे नहीं, आप में खुदा की मोहब्बत जाहिर है। वो ऐसा नहीं करती, हरगिज नहीं। नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझुलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। और मेरे अजीजों, 8वीं आयत मोहब्बत को जवाल नहीं से शुरू होती है। तुम कहते हो वाह, ये मेरा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस किस्म की मोहब्बत हमारी तब हो सकती है जब हम रूह कुद्स को अपने अंदर भरने की इजाजत देते हैं, क्योंकि उसकी ताकत है जो हम में जाहिर होती है, जो हमें इस तरह से मोहब्बत करने की सलाहियत देती है, ठीक है? खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में बहे। मैं पढ़ना जारी रखता हूं, और यहां यह हिस्सा मुश्किल है। आपको ये समझना होगा कि ये क्या कह रहा है। ये आसमान के बारे में बात कर रहा है, और ये उसके मुत्तज़ात है जिस तरह से हम अभी हैं और जिस जिद्दोजहद के साथ हम इस वक्त रहते हैं, और ये उसका मुवाजना उससे कर रहा है जब कामिल आता है। आए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। पहला करंथियों 13वें बाब की 8वीं से 10वीं आयत कहती है, नबूवतें हों तो मौकूफ हो जाएंगी, ज़बानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म है तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। और फिर ये बताता है कि इन मुहर्रिकात का मकसद क्या है और हम अपनी जिंदगी क्यों और कैसे गुजारते हैं। ये खुदा में पुख्तगी के बारे में बात करता है। खुदा में पुख्तगी के बारे में हवाले को जारी रखते हैं। पहला करंथियों 13वें बाब की 11वीं से 13वीं आयत। जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है। इस वक्त हमारी तामीलात आसमान के उस तरफ बहुत महदूद है, मगर उस वक्त रूबरू हम देखेंगे
میرے عزیزوں، اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت اسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے مجھے پہچانا گیا ہے۔ میں اپنے محرکات کو، اپنی ناکامیوں کو سمجھوں گا۔ مجھے آسمان میں اس وقت سے زیادہ سمجھ حاصل ہوگی۔ پہلا کرنتھیوں کہتا ہے غرض، ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ غرض، ایمان، امید یہ تینوں دائمی ہیں۔ جب آپ اسے سنتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے عزیزو، اس کا مطلب وہی ہے جس کے ساتھ ہم آج جیتے ہیں۔ اس ہی کو ہمارا حصہ بننا ہے۔ خدا پر ہمارا ایمان اور خدا میں ہماری امید، خدا اور دوسروں سے ہماری محبت بننا ہے۔ ہم میں کام کرنے والی اس کی طاقت کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، خدا کا تعامل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خدا کا تعامل ہمارے ساتھ محبت سے شروع ہوتا ہے۔ جب تمام سوالات اور مشکلات کا جواب دیا جائے گا جن کا ابھی ہم سامنا کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آسمان عظیم ہوگا اور میں اس کا منتظر ہوں، لیکن اس وقت تک ہمیں اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے خدا کے روح کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے مقاصد اور ہمارے اعمال ابھی خدا کی محبت سے تقویت یافتہ ہیں یا نہیں۔ ہمارے ساتھ خدا کا تعامل محبت سے شروع ہوتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا تعامل امید سے شروع ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، امید وہ یقین ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ آج میں امید اور اس کے کردار کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ میں با امید شخص ہوں اور میں مایوسی کا شکار نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کمرے میں بہت سے لوگ مایوسی اور اداسی کا شکار ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو پیدا ہونے سے قبر تک کے سفر میں کئی تجربات میں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی ہم مشترکہ ایک دلی خواہش کا اشتراک کرتے ہیں، اور وہ ہے امید۔ اور یہ کسی بھی انسان میں سب سے مضبوط محرکات میں سے ایک ہے۔ یہ وہی ہوگا جس کے لیے میں جا رہا ہوں۔ کیا میں اسے حاصل کر لوں گا؟ میرے عزیزو، امید کی تعریف کسی خاص چیز کے ہونے کی خواہش کی توقع کا احساس ہے۔ کیا آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی آپ ہونے کی خواہش کر رہے ہیں؟ میں آپ کو جانتا ہوں، میں نے آپ سے بات کی ہے۔ کچھ مترادفات ہیں: خواہش، چاہت، توقع، آرزو، امنگ، مقاصد وغیرہ۔ آپ کے پاس ایک منصوبہ ہے۔ امید ہم سب کو دی گئی ہے جو سانس لیتے ہیں، اور شاعر کہتا ہے کہ امید کی بہار ابدی ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا سچ ہے۔ امید پیدائش سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور وہ یہ مانتا ہے کہ وہ ذریعہ ہے اور وہ سب کچھ فراہم کر سکتی ہے جس کی اسے ضرورت ہے، لیکن ان کی یہ پہنچ ایک امید ہے، ایک خواہش ہے۔ امید کو بچپن میں دیکھا جاتا ہے۔ وہ بچپن میں بستر سے چھلانگ لگاتا ہے، دھوپ کی توقع کرتا ہے اور سارا دن کھیلتا رہتا ہے۔ کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے؟ مجھے یاد ہے جب ایک بچے کے طور پر بستر سے اٹھتا ہوں۔ او بیٹا، جاگ گیا، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اور گرمیوں کے موسم میں یقیناً یہ بہت اچھا ہوگا۔ اب اسکول کا وقت ہوتا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے میں گم جاؤں گا۔ میں دکھاوا کرتا ہوں کہ میں بیمار ہوں۔ نہیں، میں ایسا نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی واقعی امید باقی ہے، یہ فطری بات ہے، لیکن زندگی جلد ہی ہمیں سکھاتی ہے کہ تمام امیدیں پوری نہیں ہوتی، اور جیسے جیسے ناکام توقعات کی فہرست بڑھتی جاتی ہے، امید کی مہر قوت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہماری امید کی روشنی زندگی کی وجہ سے کم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے پاس امید نہیں ہے،
हम उम्मीद बचपन में रखते थे। उम्मीद हर एक में फितरी है और तवक्का के साथ जाती है, और ये मौके पर होता है जिस पर हम उस चीज को हासिल करने के लिए भरोसा कर सकते हैं जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, और उसकी बुनियाद पर हमारी सूरत हाल का अंदाजा होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों की उम्मीद इब्तिदा में खुद में रखी जाती है। आपकी उम्मीद वही है जिसके आपके पास वसाइल हैं, या ये वही है जो दुनिया पेश करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोगों की उम्मीद इब्तिदा में रखी जाती है। अगर मैं हासिल कर सकता हूं और ये मेरी उम्मीद है, अगर मैं इसे हासिल कर सकता हूं तो मैं वो हासिल कर सकूंगा जो मैं चाहता हूं या जो मुझे चाहिए। इब्तिदाई तौर पर हमारी उम्मीद खुदा पर नहीं है। हमारी उम्मीद इब्तिदाई तौर पर वहां पर नहीं है जहां होनी चाहिए। हमारी उम्मीद इब्तिदाई तौर पर खुदा पर होनी चाहिए। मैं आपके सामने एक हवाला रखना चाहता हूं, इमसाल की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं से 14वीं आयत। मेरे अजीजों, मैं ये चाहता हूं कि हम 12वीं आयत से 14वीं आयत तक पूरा पढ़ें। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। लेकिन ये क्या कहते हुए जारी रखता है कि हंसने में भी दिल गमगीन है और शादमानी का अंजाम गम है। कितनी मायूसी है, और बरगिश्ता दिल अपनी रविश का अजर पाता है। जब आप अपने वसाइल पर भरोसा करते हैं, बरगिश्ता हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने कैसे शुरू किया था। यीशु आपकी उम्मीद था, लेकिन अब आप उसे वहां से ले जाने वाले हैं। ये उसके साथ खत्म होता है और नेक आदमी अपने काम का अजर पाता है। यही वो मलबा है जो लातादाद गलत उम्मीद है आरजी सुकून दे सकता है, लेकिन आखिरकार ये मुतमईन होने में नाकाम नजर आएगा। और जब ये नाकाम हो जाता है तो मायूसी, हौसला शिकनी और बाज़ औक़ात नाउमीदी लाता है। तुम में से अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये किस बारे में बात कर रहा है। मेरे अजीजों, मैं अभी भी जिंदगी के उस नौजवान पहलुओं में हूँ कि मैं जो कुछ भी छूता हूँ वो सोने में बदल जाता है। लेकिन हम में से बहुत से लोगों ने नाउमीदी के इस रंग को अपनी एड़ियों पर काटते हुए महसूस किया है। आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ये सब वो है जो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। दर हकीकत ये वाकई वो है जो हमारी एड़ियों को धीरे धीरे काट रहा है। हमें इसे समझना होगा। इमसाल 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत कहती है, उम्मीद के बर आने में ताखीर दिल को बीमार करती है, पर आरजू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। अगर आप मुश्किल वक्त में से गुजर रहे हैं तो मैं अभी बेहिस नजर आना नहीं चाहता, लेकिन जल्द ही वो नाउमीदी की तरफ नजर आने लग जाता है जब उसने अपनी उम्मीद इस पर रखी है जो आखिरकार नाकाम हो जाएगा। जितनी जल्द ही वो खुदा पर अपनी उम्मीद रखने में कामयाब होंगे, वो कभी नाकाम नहीं होंगे। लिहाजा जब मैं किसी को देखता हूं कि वो कहते हैं मेरे वसाइल खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं, तब मैं हौसला शिकनी नहीं करता, क्योंकि मैंने काफी अरसा गुजारा है और खुदा की वफादारी को देखा है। तो तब मेरा दिल कहता है कि वो तकरीबन वही है। उम्मीद कुछ अच्छी चीज लाने के लिए तैयार है। उम्मीद आपको कभी भी नाकाम नहीं करती। उम्मीद हमेशा आपको अच्छी चीज फराहम करती है। उम्मीद हर वक्त अच्छा करने के लिए तैयार रहती है। बस आपको यकीन रखना जरूरी है। सो मेरे अजीजों, हम इस बात को कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। आए मेरे साथ निकालें। यसाया 49वां बाब और उसकी 23वीं आयत फरमाती है, और ये खुदा बात कर रहा है, और तू जानेगी कि मैं ही खुदावंद हूँ जिसके मुंतजर शर्मिंदा ना होंगे। जबूर 25 की 3री आयत कहती है, बल्कि जो तेरे मुंतजर हैं उनमें से कोई भी शर्मिंदा ना होगा, पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वो ही शर्मिंदा होंगे। मैंने उम्मीद पैदा होते देखी है जब कोई फर्द अपने आप से उम्मीद खो बैठता है। क्या तुमने कभी ऐसा किया है? क्या तुमने कभी उम्मीद पैदा होते देखी है? मैंने एक शराबी की
راحت دیکھی ہے جو اپنی خاموش مایوسی میں اپنی بوتل تک پہنچنے میں نا امید تھا، اور مجھے فون کرنے کے بعد میں ایمرجنسی روم میں داخل ہوتا ہوں، اور ایک کار کو تباہ کرنے کے بعد، اور یہاں تک کہ شراب کی وجہ سے دوسرے شخص کی زندگی کو متاثر کرنے کے بعد وہ وہاں ہیں، اور اب وہ اندرونی ہیں، وہ اپنا کچھ اندرونی حصہ کھو رہے ہیں۔ اور پھر بھی میں نے جب اس کو دکھایا اور میں نے اسے دیکھا تو وہاں خوشی تھی، وہاں ایسا تھا کہ ہاں میں شرابی نہیں ہوں، اب میرا مسئلہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ اور میں نے پولیس والوں سے بات کی جو کسی اور شخص کا پیچھا کرنے کے بعد آخرکار پکڑ لیتے ہیں اور اسے ہتھکڑی لگا دیتے ہیں، لیکن اچانک اس شخص کے لیے ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ اب کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی نا امیدی ہی نجات کی منزل ہوتی ہے، اور میں نے بہت سے نو عمر اور بوڑھے اور بعض اوقات خواتین کو دیکھا ہے کہ ان کے چہروں پر امید اور خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو ان کا چھپا گناہ ظاہر ہو گیا ہے، لیکن اسی ایک لمحے میں کہتا ہوں کہ ہاں اب میں وہاں جا سکتا ہوں، اب امید ہے کیونکہ میرا گناہ چھپا نہیں رہا۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کتنا خوفناک ہے۔ اب سنیں، یہ آپ کو جتنا خوفناک لگتا ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ آپ کا گناہ لوگوں پر ظاہر ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک امید ہے جو آپ کو خوشی بخشتی ہے کہ آپ کا خدا آپ کو آپ کے گناہوں سے چھڑوا دے گا۔ یہ امید آپ کو خوشی بخشتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی خطائیں اور آپ کے گناہوں کا اقرار جو آپ خدا کے حضور کرتے ہیں، یہی اقرار آپ کو امید دیتا ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ داؤد اسے کس طرح بیان کرتے ہیں۔ زبور 32 کی 3 سے 7 آیت میں داؤد نے مکمل طور پر مایوسی سے امید تک اس نجات بخش پیش رفت کو بیان کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یوں لکھا گیا ہے کہ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کہرانے سے میری ہڈیاں گل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ مجھ پر رات دن بھاری تھا۔ میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا کہ میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اس لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے، یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا، تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ میرے عزیزو، مجھے یقین ہے کہ جب ہمارے تمام وسائل اور منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں تو نا امیدی نجات کی منزل ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یونا ایک آدمی تھا اور وہ خدا کے لوگوں میں سے تھا۔ اسے خدا کی طرف سے کچھ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، پر وہ خدا کے کام سے بھاگا، اور اس نے خدا کے اس کام سے دور ہونے کی کوشش کی کیونکہ اس کے مقاصد اچھے نہیں تھے۔ اسے کہا گیا تھا کہ نینوا شہر میں جا کے خدا کی منادی کرو، وہاں کے لوگوں سے کہو کہ اچھی طرح سے توبہ کرو۔ وہ لوگوں کو دن بھر توبہ کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے دشمنوں سے یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، اور اس لیے اس نے خدا کے خلاف مزاحمت کی اور مختلف راستے پر چلا گیا اور خدا سے بھاگ گیا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا سے بھاگنا کیا ہے۔ یہ جاگردانہ فرار ہے۔ میں یہاں بیٹھے تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ آج آپ سب کو دیکھ رہا ہے۔ میں آج آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس بھاگنا چھوڑ دو، اس کے بازو پر گر جاؤ، پتھر پر گر جاؤ اور ٹوٹ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پتھر تم پر گر جائے اور تم ٹوٹ جاؤ۔ اس سے اچھا ہے کہ تم خدا کے حضور جھکو اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو تاکہ تمہیں امید ملے اور خدا تمہیں نجات بخشے۔ اور یونا اس مقام پر پہنچا جہاں خدا کی مرضی سے بھاگ جانے کے عمل میں وہ سمندر میں ایک بحری جہاز پر تھا، اور سمندر ہر ایک کو اپنے ارد گرد لے جانے کی دھمکی دے رہا تھا، اور وہ ایسا آچون نہیں بننا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے ہر جہاز گر جائے۔ اس لیے اس نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں اور تمہیں مجھے سمندر میں پھینکنے کی ضرورت ہے، آئیے یہ سب ختم کریں۔ وہ نا امید ہو گیا اور انہوں نے یونا کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ڈوب گیا۔
اور آئیے اسے یونا کے دوسرے باب اور اس کی پہلی سے دوسری آیت میں دیکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ مزید برا نہ ہو سکے تو یہ کیا ہوتا۔ وہ نیچے جاتا ہے اور اچانک ایک بڑی مچھلی اسے نگل لیتی ہے۔ اوہ، یہ اس سے بدتر ہے۔ کبھی کبھی جو چیز آپ کو بدتر معلوم ہوتی ہے وہ آپ کے لیے نجات ہے۔ تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند سے دعا کی۔ میں نے اپنی مصیبت میں خدا سے دعا کی اور اس نے میری دعا سنی۔ میں نے پاتال کی تہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ میرے عزیزوں، ہو سکتا ہے آپ سمندر میں ڈوبتے ہوئے نہ ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ آپ میری طرف نہ دیکھو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دماغ میں رہ کر سنو کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ امید ہے کہ سمندر میں گم ہونے والے ایئر مین کی یہ کہانی آپ کو سمجھنے میں مدد دے گی کہ امید کے ان لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جو مایوسی میں ڈوب رہے ہیں۔ وہ تقریباً 8 گھنٹے سے پانی میں ہاتھ پاؤں چلاتا رہا اور اب اندھیرا ہو چکا تھا۔ سمندر کے کھارے پانی نے اس کی آنکھوں کو جھنجھوڑا اور گرنے کے اثر سے اس کا پورا جسم چھلنی ہو گیا اور تھکاوٹ بہت زیادہ تھی۔ وہ اپنا سر پانی کے اوپر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک میزائل نے اس کے طیارے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اب سمندر اسے اپنے اندر لے جانے کے لیے تیار تھا۔ میرے عزیزو، اسے معلوم تھا کہ اب وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔ اس لمحے کی مایوسی نے اسے ہمت ہارنے پر آمادہ کر دیا تھا اور سمندر کو وہ کام ختم کرنے دیا جو میزائل نے شروع کیا تھا۔ پھر اچانک اس نے دور سے ایک روشنی دیکھی۔ اس روشنی کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک امید ظاہر ہوئی اور ایڈرینلن نے اس کی تھکی ہوئی ٹانگوں کو طاقت بخشی، لیکن اب وہ ہر کک جاگیردارانہ محسوس نہیں کرتا تھا، کیونکہ اب ہر کک اسے بوٹ کے قریب، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے خاندان کے پاس، اس کے مستقبل کے پاس، اس کی زندگی کے پاس لے جاتی ہے۔ اسے اب یقین تھا کہ وہ اب زندہ رہ سکتا ہے۔ اب آپ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں۔ مایوسی اکثر اس مصیبت سے زیادہ جان لیتی ہے جو اسے لاتی ہے۔ مایوسی خودکشی میں اس مصیبت سے زیادہ جان لیتی ہے جو اسے لاتی ہے۔ مایوسی ہمیں سچائی کی روشنی کو، امید کی روشنی کو دیکھنا چھوڑنے کا سبب بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سمندر یا مایوسی میں نہ پھنسے ہوں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ختم ہو چکے ہیں۔ آپ شاید وہاں تک کبھی نہیں گئے ہوں گے۔ اس کمرے میں بہت سے ایسے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ختم ہو چکے ہیں۔ یہ جاگردانہ ہے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اندھیرے اور روشنی کے درمیان فرق مایوسی اور امید کی ایک بصری مثال ہے۔ مایوسی اور امید کے دو جذبات اکثر ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت مختلف ہوتے ہیں۔ پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ اندھیرے کی طرح مایوسی آپ کا نظریہ بدل دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ کی سمت کا احساس ختم ہو گیا ہے؟ آپ سمجھیں کہ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آپ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، تو آپ پریشان محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، پھر بھلے ہی آپ بھیڑ میں کیوں نہ ہو۔ میرے عزیزو، امید روشنی کی طرح ہے۔ اس چھوٹی سی موم بتی کو آپ امید کی طرح دیکھو۔ امید ایسی ہے جس طرح یہ چھوٹی سی روشنی آپ کو اندھیرے میں آپ کی توجہ کو مرکوز کرتی ہے۔ امید بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ روشنی ایک نظریہ لاتی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ امید بالکل ایسی ہے جیسے ایک روشنی اندھیرے کو دور کرتی ہے۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ مدد ظاہر ہو، امید پیدا ہوتی ہے۔ امید روشنی کی طرح ہے جو اعلان کرتی ہے اور راستہ ظاہر کرتی ہے۔ میں اسے بے حد پسند کرتا ہوں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے لیے روشنی ہے؟ بے شک خدا کا کلام ہمارے لیے روشنی ہے۔ زبور 119 اور اس کی 105ویں آیت یوں بیان کرتی ہے کہ خدا کا کلام، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ
اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ابتدا میں خدا نے تخلیق میں اپنی قدرتی روشنی لائی جب اس نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور بعد میں اس روحانی تاریخی میں جس میں دنیا ڈوب گئی، اور جب خدا نے اپنے بیٹے کو نجات دہندہ کو بہت ہی حقیقی طریقے سے بھیجا، جس میں خدا یسوع کی پیدائش میں کہہ رہا تھا کہ امید رکھو، امید رکھو۔ متی نے یسایہ نبی کا حوالہ دیا جیسا کہ مسیحا کی پیدائش کی پیشن گوئی کی تھی۔ میں اس حوالے کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ متی 4 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو لوگ موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ مایوسی اور فضولیت وہی ہے جو وہ لوگ جانتے تھے۔ وہ لوگ ایک نجات دہندہ مسیحا کی امید رکھتے تھے جو آ کر انہیں رومی حکومت سے نجات دلائے گا، لیکن ان کی امید ان وسائل میں تھی جو مطمئن نہیں ہوں گے، عمل نہیں لائیں گے، انہیں ان کی مایوسی سے نجات نہیں دے گا۔ اور آج ہمارے سیاستدان امید اور تبدیلی کی بات کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ جو وہ لاتے ہیں اس میں امید سے زیادہ فکر اور مایوسی ہے۔ ہمارے ایک زمانہ کے عظیم ملک کے شہری اب برسوں کی بدعنوانی کی معاشی تقسیم کا شکار ہو رہے ہیں، اور اب امریکی خواب کی لچک پر یقین ختم ہو رہا ہے۔ امریکی خواب ناکام ہو سکتا ہے، اور امریکی خواب کچھ طریقوں سے ناکام ہو چکا ہے، اور اگر امریکی خواب ناکام ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو نہیں بچا سکتا، صرف خدا ہی آپ کو بچا سکتا ہے، اور یسوع اب بھی دنیا کی واحد امید اور روشنی ہے۔ اگر آپ اپنی امید کسی آدمی یا نظام یا کسی تحریک پر لگا رہے ہیں تو آپ کو سخت مایوسی ہوگی۔ میرے عزیزو، یسوع ہی واحد امید کی روشنی ہے، جیسا کہ یوحنا کے 8 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ ہالےلویا! اس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ کوئی زمینی نہیں ہے، لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت ایمان، امید اور محبت آپ کے لیے جاری ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں مسیح کے لیے ایمان، امید اور محبت، یہی ہمارا ماحول ہے، لیکن نجات اور روحانی زندگی سے ہمارا تعلق ایمان نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو کہ مجھ سے کیا بات کر رہے ہو؟ روحانی زندگی میں نجات سے ہمارا تعلق ایمان نہیں بلکہ امید ہے کہ ایک شخص کی مایوسی اس کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے سننے کے لیے کان کھول دیں، وہ سنیں گے، آپ سنیں گے، کیونکہ آپ کو ضرورت ہے، اور آپ کے کان اچانک خدا کے کلام کی طرف کھل جائیں گے جو آپ کے لیے اور میرے لیے امید لاتا ہے۔ رومیو 10 باب اور اس کی 17 آیت کہتی ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے ہے، لیکن وہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک وہ اپنی نا امیدی کو تسلیم نہ کر لیں۔ یسوع اس دنیا کو چاروں طرف سے دیکھتا ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا کے اطمینان اور وسائل سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اسے کھینچتا ہے، اور وہ فیصلہ آئے گا کہ خدا دیکھ سکتا ہے کہ یہ ہمارے وسائل کا خاتمہ ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ایک جگہ پر آنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں لوگوں کو امریکہ میں آنے دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا اقوام کو نہیں بچاتا۔ اگرچہ وہ اسرائیل کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن اس ملک میں کوئی خاص چیز نہیں ہے جس کا خدا نے ہمیشہ کے لیے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ خدا کو چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ملک ایسا کرتا ہے اور اس راستے پر قائم رہتا ہے تو یہ ہے کہ ہم تیسری دنیا کے ملک سے نیچے ہو جائیں گے۔ آپ کا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جس پر آپ نے انحصار کیا ہے، لیکن اگر آپ یسوع پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ اس کی بادشاہی میں محفوظ رہیں گے۔
اور ہماری نجات ہوگی. ہم اندھیرے میں روشنی کی طرح دیکھے جائیں گے جیسا کہ آپ ابھی ہیں، کیونکہ یہ دنیا، یہ ملک اندھیرے میں ہے. اس ملک اور اس دنیا کو یسوع کی ضرورت ہے، اور آپ کے پاس یسوع ہے. اور میں اسی بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ مایوسی میں رہنے والے لوگوں کی اس امید کو کیسے منتقل اور حوالے کر سکتے ہیں. امید ایمان سے پہلے ہے. ہم میں سے جو امید رکھتے ہیں ان کو اس چیز کو بانٹنے کی ضرورت ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے. دوسروں کو بھی بالکل اسی طرح امید دلائیں جس طرح یسوع نے کیا تھا. میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم مایوسی کو چھوڑ کر کس طرح امید کا دامن تھام سکتے ہیں. ہماری امید خداوند یسوع پر ہے. ہمارا بھروسہ، ہمارا ایمان خداوند یسوع پر ہے. میرے عزیزو، ہمیں ہر اس مایوس شخص کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر اس گنہگار شخص کو امید دینے کی ضرورت ہے. انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ امید ابھی ختم نہیں ہوئی، امید ابھی باقی ہے. آئیں کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ پطرس اس بارے میں کیا لکھتا ہے. پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 15ویں آیت. بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ. ایک حوصلہ افزائی ہے کہ آپ محبت میں کام کر رہے ہیں. تیار رہیں، یہ ان کے روح کی جنگ ہے اور آپ ان کے وکیل ہیں، اور یسوع ان کا نجات دہندہ ہے. اگر تم کسی سے ان کے ایمان کے بغیر ایمان کی باتیں کرنے لگو تو یہ سراسر بے وقوفی ہوگی. وہ دیکھ نہیں سکتے اور سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن جو آپ کا ایمان آپ کو دیکھنے اور سمجھنے کی اجازت دیتا ہے وہ اسے جان نہیں سکتے، اس لیے اسے ایمان سے جاننے کی کوشش نہ کریں. پہلا کرنتھیوں 2 اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کے نزدیک وہ بے وقوفی کی باتیں ہیں. یہ دنیا آپ کو بے وقوف سمجھتی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں کو تجربہ ہے؟ جب میں شروع کرتا ہوں تو وہ لوگ یقینی طور پر مجھ سے کہتے ہیں، اور میں صرف کیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جب میں خدا کے کلام کی سچائی کے بارے میں بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل پن ہے، یہ کام نہیں کرتا. یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ آپ نجات کی اس طرف ہیں. لیکن جب آپ میں نجات آئے گی تو آپ میں ایک روشنی آئے گی اور آپ کو امید ہوگی اور آپ روحانی چیزوں کو سمجھیں گے. جیسا کہ ہم نے پچھلے حوالے میں پڑھا کہ نفسانی آدمی خدا کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ اسے سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں. ہمیں اس خوشخبری کو بانٹنے کی ضرورت ہے جو ایمان اور نجات کی طرف لے جاتی ہے، جیسا کہ یسوع نے کیا تھا. اور اس نے ہمیں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم سے اس کی سطح تک آنے کو نہیں کہا، بلکہ وہ تعلق قائم کرنے کے لیے اپنے قدم خود نیچے لایا تھا. اس نے ان کے درد اور تکلیف کو پہچانا. وہ دکھوں کا آدمی بن گیا اور غم سے آشنا ہوا، اور اس مقام سے اس نے امید کی پیشکش کی. میرے عزیزوں، آپ کو اندھیرے پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. آپ کو یسوع کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہے. انہیں بتائیں کہ اس نے آپ کی کس طرح مدد کی، اس نے آپ کو کیسے بچایا. آپ سب سے پہلے انہیں جانیں. کیا آپ جانتے ہو کہ مایوسی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ جیسے کہ میں کھو گیا ہوں، مجھے امید نہیں تھی، میں نا امید اور مذمت ہو گیا تھا اور خدا سے جدا ہو گیا تھا. لیکن پھر میری ضرورت میں نے کہا کہ مجھے خدا کی ضرورت ہے، مجھے افسوس ہے، میری مدد کریں. میں نیچے تھا اور پھر یسوع نے مجھے اوپر اٹھایا. اور جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کسی کو یسوع کے بارے میں بتانے والے ہیں تو براہ کرم نیچے نہ آئیں اور ایک اونچی کرسی پر کھڑے ہو جائیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ آپ کی باتوں پر عمل نہیں کر سکیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. جیری میرے پاس آؤ. جیری میرا ایک دوست ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کی پیروی نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ اس کے مقام پر آ کے کہتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کیسا محسوس ہوتا ہے؟
کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں دیکھ رہا ہوں؟ یسوع کی طرف۔ آپ میری انگلی کی پیروی کر سکتے ہیں، پر جب آپ میرے قریب ہوں تو بہت شکریہ جیری، اب آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب آپ اونچے گھوڑے پر سوار ہوں گے تو آپ نہیں جان سکتے۔ میرے عزیزو، جب آپ اونچے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو وہ نہیں جانیں گے کہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ براہ کرم جانیں، نیچے آئیے اپنی مایوسی کے ساتھ۔ آپ ایسے لوگوں کی شناخت کریں اور یسوع کی طرف اشارہ کریں جو ان کی حقیقی امید ہے۔ ان کو شاید ان کے جیسا تجربہ نہیں ہوا، لیکن ہم سب نا امیدی کو جان سکتے ہیں۔ واحد راستہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کی انگلی کی پیروی کریں۔ جب آپ مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو زندگی میں آپ کی اصل امید ہے اور اس نے آپ کا درد اٹھایا ہے، جیسا کہ آپ یسوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو امید اور روشنی ہے، آپ بھی ایک شخص کی تاریکی اور نا امیدی سے روشنی سے شاندار تبدیلی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہاللویا! جو امید کے بہت قریب ہے، وہ لمحہ جب روشنی آتی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک ایسی جلد بازی ہے جیسے بچے کی پیدائش کے وقت نئی زندگی کو دنیا میں آتے ہوئے دیکھنا۔ یہ راکھ کے لیے خوبصورتی، سوم کے لیے خوشی کا تیل، اور یہ بھاری پن کی روح کے لیے تعریف کا لباس دیتا ہے۔ یسوع کی طرف اشارہ کر کے امید لانا شروع کریں۔ جب میں یہ پیغام تیار کر رہا ہوتا ہوں، اور یہ پیغام وہ ہے جو برسوں سے میرے دل میں کام کر رہا ہے، میں نے یہ سنا کہ امید ایک نرم پودے کی طرح ہے، راکھ سے پھوٹتی ہے اور یہ ایمان کو پھول کی طرح لاتی ہے اور اس امید کا دلیرانہ جشن لاتی ہے۔ میرے عزیزوں، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب میں امید پیدا ہو جائے یسوع کے نام میں، اور جہاں مایوسی ہو وہاں امید پیدا ہو جائے، اور وہ نا امیدی جو آپ کے خیالات پر حاوی ہے وہاں امید پیدا ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یسوع مسیح آج آپ کو نظر آئے اور یہ امید ایمان کے جرات مندانہ اظہار کا باعث بنے۔ میں خدا پر بھروسہ رکھوں گا۔ میں دعا کرتا ہوں جب میں خدا کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو میری امید ہے کہ آپ کو امید اور نجات ملے گی، اور یسایہ میں یہی نتیجہ نکلے گا۔ مجھے بہت پسند ہے جو یسایہ 40 باب کی 31 آیت کہتی ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور مانندہ نہ ہوں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ آج یسوع کو دیکھیں گے اور امید رکھیں گے، اور میں آپ کو ایک نعمت کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں، ایک نعمت جو یرمیہ سے ہے، جو یہ کہتی ہے کہ خداوند میں امید ہے، خداوند میں امید ہے۔ یرمیہ 29 باب اور اس کی 11 آیت، یہ وہی ہے جو خدا کہہ رہا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، اور یہ کہ خوشحالی ملی اور زمینی رزق سے بہت آگے ہے۔ یہ ایک خوشحال روح ہے جو اپنی خوشی کے لیے اس دنیا کے وسائل پر انحصار نہیں کرتی، اور خدا کہتا ہے کہ تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہوں۔ میں یسوع کے نام میں دعا کرنے والا ہوں، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ اگر آپ کوئی ایسے شخص ہیں جسے یسوع سے ملنے کی ضرورت ہے تو آپ فوراً اس کے بعد یہاں آئیں اور آپ یسوع سے تعارف کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ پر اس کی نظر ہے۔ اور اگر آپ نا امیدی سے گزر رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ یہ سب ختم ہو گیا، تو یہ صرف شروعات ہے۔ خدا آپ کو امید دے سکتا ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند مومنوں کے اس گروہ کو برکت دے، جیسے ہم اس شاندار وقت میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہم دلیری سے ایمان، امید اور محبت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اور میں خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ ہم امید کے ساتھ اس دنیا کی طرف لے جائے جائیں جیسا کہ یسوع آیا اور امید کی پیشکش کی کہ ہم ان کے سفیروں کے طور پر جائیں گے، اور یہاں تک کہ نیچی جگہوں پر بھی پہنچیں گے، تاکہ وہ آپ کے ساتھ آسمان میں ابدیت کا شاندار جشن یسوع کے نام میں منائیں۔ آمین۔
مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ دیگر پیغامات سننے کے لیے GCF Church facebook.com پر یا GCF Church youtube.com پر جائیں۔ آپ ہماری ایپ کے ساتھ جارج ٹاؤن کرسچن فیلوشپ کی بھی پیروی کر سکتے ہیں۔ iOS یا اینڈرائیڈ کے لیے پلے اسٹور پر جائیں اور ورڈ سرور دیکھیں اور فری ایپلیکیشن انسٹال کریں۔ وہاں آپ کو باشمول اسٹریمنگ کی اہلیت کے ساتھ ہمارے تمام پیغامات ملیں گے۔ GCF چرچ آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور برکت پر برکت پائیں۔ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔